السلام علیکم ویورز، آسان زندگی کے ساتھ میں ہوں محمد نوید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بیٹی کی اچھی تربیت کیسے کی جائے اور برے معاشرے سے بیٹی کو کیسے بچایا جائے۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اس کے بعد بات ہوتی ہے بیٹی کی تربیت کی اور اس کو کیسے ہم برے معاشرے سے بچا سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلا اور سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ بیٹی جو آپ کو کہنا چاہتی ہے اس بات کو آپ ضرور سنیں۔ بیٹی جب چھوٹی بولنے لگتی ہے، بولنا شروع کرتی ہے، تو اس وقت سے آپ کو اس بات پہ کانشیس ہو جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ بات باقی بچوں پہ بھی جو ہے ان پہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع آج صرف بیٹی کے بارے میں ہے تو ہم آپ کو بیٹی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو جب بیٹی بولنا شروع کر دیتی ہے، بولنا سیکھ لیتی ہے، تو ہم اس کی ہر بات کو جب توجہ سے سنتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی ہر بات شیئر کرتی ہے، اور جب ہم اس کو وہ بچپن میں ہی اس کی باتوں کو ہم اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد بچے کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میری باتیں شاید اہم نہیں ہیں یا مجھے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ بچے میں ایک احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اور جو والدین ہوتے ہیں وہ ایک اپنے روٹین کے کاموں میں، گھر کے کام کاج میں، والد ہے وہ اپنے جاب کے سلسلے میں یا بزنس میں وہ اپنے مصروفیات میں جو ہے نا مگن ہوتے ہیں، اور جو والدہ ہوتی ہے وہ گھر کے کاموں میں اور اپنے دیگر مصروفیات میں جو ہے نا وہ مصروف ہوتی ہے۔ تو اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں، خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں، ان پر جو توجہ ہے وہ کم، بیٹیوں پر کم توجہ دی جاتی ہے کہ بیٹیاں پرائے گھر میں چلی جائیں گی، یہ جو ہے نا ان کو لوگ زیادہ تر پڑھاتے بھی نہیں ہیں کہ انہوں نے دوسرے گھر میں چلے جانا ہے۔ تو مختلف معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں مختلف لوگوں کا مختلف جو ہے وہ ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں۔ تو ہمارا موضوع آج صرف یہ ہے کہ بیٹی کو کی جو ہے اچھی تربیت کریں تاکہ وہ معاشرے میں سروائیو کر سکے، اور جو ہمارا یہ جو معاشرہ ہے ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہر قسم کی برائیاں بھی عام ہیں اور کوئی بہت زیادہ سیفٹی بھی نہیں ہے معاشرتی طور پہ عورت کو۔ تو ایسے معاشرے میں جو ہے وہ عورت کس طرح سے سروائیو کرے گی، اگر وہ بیٹی ہے تو وہ کیسے سروائیو کرے گی۔ ظاہر ہے جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس نے کسی کی بیوی بننا ہے، اور پھر اس سے پہلے وہ کسی کی بہن بھی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے ماں بننا ہے، اور اس کا وہ پروسیس جو ہے وہی چلتا رہنا ہے۔ تو بیٹی کی تربیت میں سب سے پہلے ہم نے جو بات کی ہے کہ ہم اس کی بات کو سنیں گے، کن مقامات پر اس کی بات کو توجہ سے سنا جائے۔ سب سے پہلے گھر میں جب بیٹی موجود ہوتی ہے تو کوئی بھی بات وہ آپ سے کرنا چاہتی ہے، کسی بات کا وہ اظہار کرنا چاہ رہی ہے، کوئی بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہے، کوئی بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہے، تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں اور اس کی بات کو اہمیت دی جائے۔ اسی طرح سے جب بازار میں آپ موجود ہیں، خریداری کے لیے گئے ہیں، تو بھی اس کی بات کو سنا جائے، اس کی پسند ناپسند کو بھی ہم جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے۔ اسی طرح جب محفل ہے یا تقریب ہے، کسی شادی بیاہ میں یا کسی بھی ایسی تقریب میں جہاں پہ لوگ جمع ہیں، وہاں پہ اگر بیٹی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہے، چاہے وہ اس کی عمر 4 سال ہے، چاہے اس کی عمر 14 سال ہے یا اس سے زیادہ ہے، تب بھی جو ہے نا وہ 4 سال سے لے کے اور جو ہے نا جتنی سال کی عمر تک آپ کے گھر میں بیٹی موجود ہے، تو آپ اس کی بات کو غور سے سنیں گے اور اس پہ پراپر اس کا رسپونڈ کریں، اس کو بتائیں کہ یہ جو ہے نا آپ کا جو سوال ہے یا جو آپ کی بات ہے وہ سن لی گئی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچی کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ بات کو سنا بھی جاتا ہے، اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچی جو ہے آپ کی دوست بن جاتی ہے۔ دوست آپ دوست کی ڈیفینیشن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اپنے جو دوست ہیں ان کو بھی یہی بتاتا ہوں، جو میرے عزیز رشتہ دار ہیں اور جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، جن سے میں ملتا ہوں، جن سے بات ہوتی ہے، تو ان کو یہی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دوست ایک انسان کی ایک جو جبلت ہے کہ وہ دوست جو ہے وہ اس کو سمجھتا ہے جو اس کی بات کو سنتا ہے۔ کوئی بھی انسان ہے اس کی بات کو جو سنتا ہے تو وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہوتا ہے۔ تو جب اگر ہم بیٹی کی بات کو گھر میں نہیں سنتے
اس کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو توجہ نہیں دیتے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ہم کبھی بھی ہمیں وہ دوست نہیں سمجھتے۔ اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ میری کسی بات پہ توجہ نہیں دیتے، میری کوئی بات ان کے لیے اہم نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایک اور بات اس سے جنم لیتی ہے کہ معاشرے کی جو باتیں ہیں، معاشرتی جو چیزیں ہیں، سوسائٹی کی جو باتیں ہیں، وہ ہم بچوں سے ڈسکس نہیں کرتے، خاص طور پر بیٹیوں سے۔ جب ہم ان کے ساتھ کوئی بات ڈسکس اپنی طرف سے ہم کوئی ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے، اور دوسری طرف سے دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی بات ہم اس کو توجہ نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر ایک کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچیاں جو ہے وہ شرمیلی ہو جاتی ہیں، وہ جو ہے وہ بات کو بتا نہیں پا رہی ہوتی، اور زیادہ تر جو ہے نا کچھ والدین بھی ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بیٹی سے کوئی بات کریں گے تو یہ نامناسب ہوگا، اگر اس کی کوئی خواہش ہے، اس کی کوئی بھی کوئی پریشانی ہے، اس کی کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے اس کو، تو کسی قسم کی اس کو جو ہے نا وہ کسی بات سے وہ اریٹیٹ ہو رہی ہے، کسی بھی معاملے سے، چاہے وہ اسکول کا ہے، کالج کا ہے، گھر کا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس سے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے ہیزیٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ وہ پھر کوئی ایسا شخص تلاش کرتی ہے، چاہے وہ عورت ہو، ہمسایہ ہو، ہمسائی ہو، دوست ہو، کلاس فیلو ہو، چھوٹی عمر کا ہو، بڑی عمر کا ہو، کوئی بھی ایسا میڈیم وہ تلاش کرتی ہے جو اس کو سننا پسند کرتا ہو۔ تو آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ جب کوئی بچی، کوئی بیٹی ایسا میڈیم خود سے تلاش کر لیتی ہے، جب اس کو معاشرتی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہوتی، معاشرے کا جو ہے نا اچھے برے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کی جو ہے وہ جو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ گہرائی ہے ان کے دل کی، ان کا بھی اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ لوگ کتنے جو ہے نا وہ ڈیپ تک ہوتے ہیں اور چالاک ہوتے ہیں، تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا میڈیم اپنا تلاش کر لیتی ہے جس سے وہ اپنے گپ شپ یا اپنے دل کی بات کہنا شروع کر دیتی ہے۔ اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا گزشتہ کچھ سالوں سے بہت زیادہ ایک چیزیں کچھ عام ہو چکی ہیں کہ جو ہے نا کورٹ میرج اور بچیوں کا گھر سے چلے جانا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جا کے نکاح کر لینا، یا بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بچیوں کو نکاح کا جھانسا دے کر ان کو بلوا لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو فروخت کر دیتے ہیں، یا انہیں جو ہے نا وہ کسی غلط کام میں جو ہے نا لگا دیتے ہیں، تو وہ جو معصوم بچیاں، بہت ہی معصوم اور پھولوں جیسی بچیاں ہم نے گھروں میں بٹھائی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ کسی درندے کا نشانہ بن جاتی ہیں، یا وہ کسی ایسے جو انسانی سمگلر ہے ایسے انسان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں، تو والدین کے پاس پھر رونے اور پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدا را اپنی بچیوں کی بات کو سنیں، ان پر توجہ دیں، اور ان کی بات کو اہمیت دیں، ان کی تربیت ہے ہی یہی چیز کہ ان کی سب سے پہلے جو ہے ان کی عزت کریں ہم۔ جب ہم اب ہر کوئی ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ہے نا بچیوں کو عزت کرنا سکھائیں۔ بھائی جب آپ عزت کریں گے بچی کی تو وہ آپ کی عزت کرے گی، وہ دوسروں کی عزت کرے گی۔ جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جائے گا، جب عورت کو جو ہے وہ صرف جو ہے نا وہ گھر تک اس کو کچن تک محدود کر دیا جائے گا، جب اس کو گھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں جب اس کو بات کرنے نہیں دی جائے گی، تو وہ کیسے جو ہے نا آپ کو اپنا دوست سمجھ سکتی ہے، وہ کیسے باتوں کو جو ہے وہ جو معاشرے کی اچھی اور بری چیزوں کو کیسے سمجھ سکتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی ضروری ہیں معاشرے میں، جو ہے اپنی بیٹی کو باہر نکالنے کے لیے، اس کو تعلیم حاصل دلوانے کے لیے، اس کو جاب کروانے کے لیے، اس کو کوئی بھی کام ہے، صرف خریداری کرنے کے لیے بھی اگر کوئی آپ کی بچی کوئی جاتی ہے تو وہ بھی ان کو بھی اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا، تو ہم اگر گھروں میں ان کے ساتھ معاشرے کے حالات ڈسکس نہیں کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ کسی نہ کسی درندے کا شکار ہو سکتی ہیں، کسی فراڈ میں پھنس سکتی ہیں، لوگوں سے جو ہے نا وہ کمفرٹیبلی بات بھی نہیں کر سکتی، دکاندار کے ساتھ بھی جا کے وہ بات نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ اصل کیا ہوتی ہے کہ وہ جب گھر میں والد کے ساتھ اگر وہ کمفرٹیبلی بات نہیں کر سکتی، والد کے ساتھ اس کا اتنا بڑا گیپ ہے، بھائیوں کے ساتھ اس کا اتنا بڑا گیپ ہے، تو وہ پھر باہر کسی کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کرے گی۔ اور جب کوئی ایسا انسان جو
ایک اس کا جو ہے نا ایک ٹریپ ہوتا ہے ایک قسم کا، جو وہ اس کے لیے وہ پہلے میٹھا بن کے اس کی ہر اچھی بری جو بھی اس کی جو دل کی باتیں ہوتی ہیں اس کو سننا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو سننے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، اور جو ہے نا اس کو جو ہے نا والدین سے دور کر دیتا ہے، تو والدین جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، مطلب کہ ہم اسی معاشرے کا حصہ ہیں، تو یہ باتیں دیکھی نہیں جاتی ہیں جن والدین کے ساتھ یہ معاملات پیش آتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا قصور اس بات کا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو توجہ نہیں دیتے، ان کی عزت نہیں کرتے، ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ میں نے یہیں سے بات شروع کی تھی اپنی، کہ بچی کی جو بیٹی ہے اس کی بات کو اہمیت دی جائے، جو وہ کہنا چاہتی ہے اس کو سنا جائے، ٹھیک ہے، اس کی اس کی پسند اور ناپسند کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی پسند سے شادی کرے، تو آپ اس کی جیسی تربیت کریں گے اسی طرح سے وہ بیہیو کرے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے زبردستی ایسا کروا لیں گے، یا آپ کی بیٹی کو بہت زیادہ فرما بردار ہے اور آپ کی ہر بات مانتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوست ہوتے ہیں، آپ جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ بالکل اس طرح سے دوست ہوتے ہیں جیسے دو لڑکیاں آپس میں سہیلیاں ہوتی ہیں، وہ بات کرتی ہیں، اپنی ایک ایک بات آپ شیئر کرتی ہیں، تو اسی طرح وہ ماں کے ساتھ، حتیٰ کہ باپ کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا بیٹی کو چاہیے کہ باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کے ساتھ باتیں شیئر کرے، تاکہ اس کے جو دل میں جو بات ہے، جو کچھ وہ سوچتی ہے، وہ اپنے والدین کو بتا سکے، اور والدین کو پتہ چلے کہ ہماری بیٹی کیا سوچ رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے بیٹی کی تربیت کے وقت یا گھر میں موجودگی کے وقت، کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ کس قسم کا جو ہے وہ مواد ہے وہ دیکھ رہی ہیں موبائل کی اسکرینوں کے اوپر اور ٹی وی کی اسکرین کے اوپر، یا ہم نے ان کو کیسا ماحول دیا ہوا ہے۔ ہم نے ان کو اچھا ماحول دیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کچھ لوگ بہت زیادہ کانشیس ہیں ان معاملات میں، کہ بچوں کی اچھی تربیت کی جائے، کتابوں کو ڈھیر لگا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں، تمام سہولیات ان کو دے دیتے ہیں۔ جو بچوں کی اصل ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ جب بچوں کو وقت دیا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے، تو پھر بچے جو ہیں وہ آپ کے ہیں۔ اگر آپ ان کو وقت نہیں دیتے، ان کی بات نہیں سنتے، تو پھر وہ بچے آپ کے نہیں ہیں، پھر وہ جس کے ساتھ رابطے میں ہیں وہ اس کے ہیں، یا جس کسی نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رابطہ کر لیا ہے وہ بچے اسی کے ہیں، اسی کے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ ان کو مس یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ آخر میں جو بات ہے، جو معاشرے کے حالات ہیں، پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ وہ بچوں سے بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ اگر وہ کوئی بات بتانا چاہ رہے ہیں تو ان کی بات سنیں، اگر وہ غلط طریقے سے بتانا چاہ رہے ہیں تو ان کو بتائیں، بیٹے یہ بات جو ہے معاشرے میں اس طرح سے نہیں کی جاتی، اس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، ہم اس کو اس طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو کہیں خاموش ہو جاؤ، یہ تم نے کیا بات کر دی ہے، یہ کیسی بات کر رہی ہو۔ تو اس طرح کی جب بات کی جائے گی، تو جب آپ کو کوئی ایسا معاملہ اس کے ذہن میں آئے گا کہ جو آپ کو بتانا ضروری ہو، لیکن پھر اس کے ذہن میں بات آئے گی کہ مجھے جھڑک دیا جاتا ہے، مجھے روک دیا جاتا ہے، تو پھر وہ کبھی بھی آپ کو نہیں بتائے گی۔ تو یہ جو باتیں ہیں، یہ جو ہے نا گھروں میں والدین کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد یہی چیزیں جو ہیں وہ لاگو ہوتی ہیں جب وہ بچی جو ہے، بیٹی جو ہے وہ بیوی بن جاتی ہے، تو جو اس کا شوہر ہے اس کا بھی سیم یہی کردار ہے جو والدین کا کردار ہے، کہ اپنی جو بیوی ہے اس کی بات کو سنا جائے، جو بھی اس کے ذہن کی باتیں ہیں، جو بھی اس کے دل کی بات، اس کی بات سنی جائے۔ سننے کے بعد آپ اس کو بہت پیار سے، بہت اچھے طریقے سے، اگر آپ اس کے ساتھ پولائٹ ہوں گے، آپ کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہوگا، تو پھر آپ اپنی جو بات ہے، اس کی جو بات ہے اس کو سنیں گے اور اس کو اچھا رسپونڈ کریں گے، تو اس کے جو ہم کہتے ہیں کہ دل کا بوجھ ہوتا ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے، وہ ایک مطمئن ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ بات سن لی ہے، میں نے بات کی ہے، تو میرے میاں نے بات سنی ہے، اس کو رسپونڈ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھایا جاتا ہے، نہ کہ اس کو دھمکایا جائے یا اس کو جھڑکا جائے کہ یہ بات ایسے کیوں کی ہے، ایسے بات کیوں کی گئی ہے، یا جی تمہاری جرت کیسے ہوئی ایسی بات کرنے کی۔ تو آپ کو ایک اور تھوڑا سا میں بتاؤں کہ ہمارے یہ کہتے ہیں اس کو مقافات عمل ہے ہمارے معاشرے کا،
کہ اگر ایک میاں ہے وہ اپنی بیوی کی بات نہیں سنتا اور اس کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگتی، وہ گھر میں اس نے بچوں کی بات بتانی ہے، اس کی ماں کی بات بتانی ہے، اس کی بہن کی بات بتانی ہے، یا وہ اس کے بارے میں ہی اس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہے کہ جو ہے نا آپ یہ عادت اچھی نہیں ہے، یا مجھے آپ کی یہ بات اچھی نہیں لگتی، تو آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے وہ جو آپ کا جو ہے نا وہ سختی ہے یا غصہ ہے، اس کی وجہ سے جب وہ بات آپ کو نہیں بتا پا رہی ہوتی، تو پھر اس نے کوئی نہ کوئی میڈیم تلاش کرنا ہے جس کو اس نے وہ باتیں کرنی ہیں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے۔ وہ چاہے محلے کی کوئی عورت ہو، چاہے محلے کا کوئی مرد ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، چاہے عزیز ہو، کوئی بھی ہو ایسا انسان، اس کو وہ لازمی وہ بات کرے گی، اور اس کے بعد اس کا جو دل کا بوجھ ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ تو اس طرح سے جو اس کی بات سننے والا ہے، اگر وہ کوئی غیر مرد ہے تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، وہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ غیر مرد کے ساتھ رابطے میں ہے اور وہ اس کی بات سن رہا ہے، اس کو ٹائم دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ مکافات عمل کی بات میں نے اسی لیے کی تھی کہ وہی مرد جو اپنی بیگم کی کوئی گھر کی باتیں نہیں سننا چاہ رہا ہوتا، وہ کسی دوسرے کی بیگم یا کسی دوسرے کی بیٹی کی جو باتیں ہیں، وہ گھر کی باتیں ہیں، اس کی پریشانی ہیں، اس کے مسئلے ہیں، وہ دو گھنٹے فون پہ جو ہے نا وہ لگا رہتا ہے، اس کو سنتا رہتا ہے کہ ہاں تو یہ بات واقعی ٹھیک ہے، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، وہ ساری بات مطلب اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ دوسرے کے گھر کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اپنا جو گھر ہوتا ہے اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورتیں بھی جو ہے ہمارے معاشرے میں آپ جا کے دیکھیں عدالتوں میں اور تھانوں میں کہ شادی شدہ عورتیں جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اس کی، ان کو عزت نہ کرنا، ان کو اہمیت نہ دینا۔ اور بات بیٹی سے شروع ہوئی تھی، اب پھر میں نے بیوی کی بات کی ہے، اور اس کے بعد جب ظاہر ہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو اچھا ٹائم دیں گے، اچھا ماحول دیں گے، تو اس کے بعد پھر دوبارہ اگر اس کی اولاد ہے تو بیٹی ہوگی، تو وہ جو ہے اگر اس کو عزت ملی ہوگی تو وہ اپنی بیٹی کی عزت کرے گی اور اپنی بیٹی کو بھی عزت کرنا سکھائے گی، اور یہ جو سلسلہ ہے یہ خاندان در خاندان، نسل در نسل یہ چلتا رہے گا۔ اور جب ہم یہ کام نہیں کرتے، بیٹیوں کو اگنور کیا جاتا ہے، ان کی بات نہیں سنی جاتی، اہمیت نہیں دی جاتی، حصہ جو ہے اس میں ان کو محروم رکھا جاتا ہے، گھر میں جو ہے وہ مطلب یہ چھوٹی سی ایک بات ہے، گھر میں ایک اگر کسی کے کا بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے، تو اس میں بیٹے کو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، یہ بھائی ہے، اس کو آپ دے دو، آپ کوئی بات نہیں، بہن بھوکی رہ رہا ہے کوئی بات نہیں، بھائی کو جو ہے نا وہ کھانا زیادہ ملنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی خریداری ہے، کوئی چیز ہے، اس میں بھی بہن سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کوئی بات نہیں، بہنیں ہمیشہ بھائیوں کے لیے قربانی دیتی ہیں، تو بہنیں جو ہے ان کو چپ کرا دیا جاتا ہے، اور بھائی جو ہیں ان کو ہمیشہ سے ایک اسی وقت وہ فضا قائم ہو جاتی ہے، جو بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کا حق جو ہے اس کو کچھ نہیں اہمیت دیتا، نہ اس کی عزت کرتا ہے، اسی طرح جو خاوند ہے وہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمارے گھروں میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو بات میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، یہ اس گہرائی سے اور اس جو ہے نا طرح سے کہ گھروں میں جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ ایک عام لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں گھروں میں، کس طرح سے معاملات پیش آتے ہیں، کس طرح سے ہمیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ بیٹی کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیٹی کو ہم اس کی اچھی تربیت کیسے کریں، اور دوسرے نمبر پہ ہم اس کو معاشرے کی برائیوں سے کیسے بچائیں۔ تو یہ چند پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ میری دعا ہے آپ خوش رہیں اور آباد رہیں، اور بیٹیوں کی عزت کریں، آپ عزت کریں گے تو وہ آپ کی عزت کریں گی۔ السلام علیکم۔